اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ صدق اللہ العظیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سورہ القاریہ مکی صورت ہے۔ اس کے ابتداء میں اللہ رب العزت نے قرآن اس کے قیامت کے جب آئے گی اس کے منظر کو پیش کیا ہے، اور یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے 29ویں پارے میں الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، وہ بھی قیامت کا یہ ایک نام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بہت خوفناک طریقے سے اس کی آمد کو بیان فرمایا ہے۔ تو یہ کھڑکھڑانے والی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو نفخہ ہے سور پھونکا جائے گا، بعض لوگ کہتے ہیں 2 سور ہیں جو اسرافیل علیہ السلام اپنے اس میں لے کر سور میں لے کر رکھے بیٹھے ہوئے، جب اللہ کا حکم ہوگا وہ پھونک دیں گے اس کو، تو سارے کے سارے لوگ اس میں کیا ہوں گے، مر جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں، قیامت کافروں پر آئے گی، مسلمانوں پر نہیں آئے گی۔ یعنی جب دنیا میں ایک بھی کلمہ پڑھنے والا دنیا میں باقی ہے، قیامت نہیں آ سکتی۔ جب سارے ختم ہوں گے پھر قیامت آئے گی۔ اور دوسرا نقفہ جب اٹھانا ہوگا، کتنا وقفہ ہے اس کے اندر، کتنا عرصہ لگے گا، پھر دوبارہ سور پھونکیں گے۔ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو پھر دوبارہ جو لوگ سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ 2 ہیں، میں بھی 2 ہیں، آخر والے بھی 2 ہیں۔ ایک صرف فسائی کا من فی السماوات والارض، پہلا سور پھونکا جائے گا، سارے کے سارے بے ہوش ہو جائیں گے، سارے کے سارے۔ اسی طرح پھر ایک دوسرا ففزع، خوفناک ہو جائیں گے۔ تو 4 طرح کے لوگ کہتے ہیں نفخے ہوں گے۔ تو ہمت ہو گئی تھی کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ بھئی لوگ جو ہے نا پتنگوں کی طرح بکھرے پھریں گے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، اسی نفسہ نفسے کا عالم ہوگا۔ اور دوسرا بتایا تھا کہ جو فرشتے، جو پہاڑ ہیں، جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون ہوتی ہے اس کی طرح ابھریں گے، جیسے بادل ہوتا ہے نا، ہواؤں میں بادل پھیلتے ہیں، اس طرح پہاڑ بھاگے پھریں گے ادھر سے ادھر، ایسا منظر ہوگا۔ اب آگے اللہ رب ایک ضابطہ بیان فرمایا کامیابی اور ناکامی کا، اور اس میں بتایا یہ کہ جس کے میزان عمل بھاری ہو جائے گا وہ من پسند زندگی گزار، اور جس کا میزان عمل ہلکا ہو گیا اس کے لیے بڑی مصیبت ہے وہاں۔ اب میزان عمل کیا ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ یہ ایک ترازو کی شکل ہے، ترازو کی، جو نا ہمارے عدالتوں کے باہر وہ انصاف کا ترازو ہوتا ہے، ایک اگرچہ ہوتا نہیں ہے لیکن لٹکا ہوتا ہے ایک علامت کے طور پر۔ تو وہاں تو سنا وہ کہتے یہ ہیں حسن بصری اللہ کہ وہ جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا، وہ ترازو تول رہے ہوں گے۔ معلوم کہتے ہیں اب تلے گا کیا اس کے اندر؟ میں کہتا ہوں اعمال تلیں گے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان اعمال کو ایک شکل عطا کی جائے گی، مجسم شکل بنے گی ایک اعمال کی، وہ رکھے جائیں گے، ان کو تولا جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کرنے والے خود ہی تلیں گے، کیونکہ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ بہت موٹا تگڑا آدمی آئے گا، اس کا وزن جو ہے مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا اللہ کے یہاں، اور بعض دبلے پتلے سے آئیں گے، وہ بہت وزنی ہوں گے۔ جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسواک توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درخت پر چڑھے تھے، درخت پر چڑھے تو وہ بہت ہلکے سے تھے، تو ہوا ان کو ٹہنی ہلا رہی تھی، ادھر سے ادھر کر رہی تھی۔ تو صحابہ کرام کو دیکھ کر نا ہنس رہے تھے تھوڑا سا، کہ کتنا ہلکا سا آدمی نا، دبلا پتلا کمزور سا آدمی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کی نا پتلی پتلی ٹانگوں کو مت دیکھو، فرمایا یہ جب تولے گا نا، میزان عمل میں رکھا جائے گا تو احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوگا۔ ابھی تمہیں ان کی ٹانگیں پتلی لگ رہی، پتلی پتلی سی۔ تو اب یہ تلنے والا معاملہ تو ہو گیا۔
اب کہہ رہے ہیں کہ جس کا عمل نامہ بھاری ہو گیا وہ من پسند زندگی میں ہوگا. یہ من پسند زندگی کا تصور دنیا میں نہیں ہو سکتا. یہاں انسان کو جو بھی خوشی ملے ایک تو مکمل نہیں ہوتی، مکمل خوشی یا یوں کہہ لیں ہمیشہ کی نہیں ہوتی. دوسرا خالص نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ ساتھ ایسی پخ لگی ہوتی ہے جو آدمیوں کو ٹینشن مبتلا کیے ہوئے ہوتی ہے. جس سے نا وہ پھول کے ساتھ جیسے کانٹے نہیں چولی دامن کا ساتھ ہے، اسی طرح دنیا کے اندر خوشی کے ساتھ غم جڑا ہوا ہے، کسی شکل میں بھی آ جائے. مثال دی حضرت نے کیا کہا کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، جیسے اچھا کھانا ہے، اب آدمی زیادہ کھاتے ہوئے بھی ڈرتا ہے بسا اوقات کہ بد ہضمی نہ ہو جائے، کچھ اور نہ. حالانکہ کھانا اچھا ہے لیکن زیادہ نہیں کھا گا، حد سے زیادہ نہیں کھائے گا. کھا لے ایسا کچھ کھا لوں تو کچھ مجھے ہو جائے، کچھ جس سے ڈر رہا ہوگا. بعض کو مسالے موافق نہیں ہوتے، وہ اس لیے ڈر رہا ہوتا ہے. تو یہی ساری حال خوشی، یہی ساری خوشیوں کا ہے. اور ہم سارے گھر میں خوش ہیں، اللہ کا اطمینان ہے، سکون ہے، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں نہ یہ نہ ہو جائے. ڈر رہا ہوتا ہے آدمی. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو زندگی وہاں ملے گی نا وہ من پسند ہوگی. تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، تم چاہو گے ملے گا، جو چاہت والی زندگی ہوگی. اور پھر وہاں جو زندگی ملے گی اس کا کوئی خالص خوشی ہوگی. کھانا شروع کرے تو جتنا چاہے کھاتا چلے جائے، وہاں یہ ڈر نہیں ہے بد ہضمی ہو جائے گی، مجھے میرا پیٹ خراب ہو جائے گا، یہی ڈر نہیں ہے وہاں پر. فرمایا ایک پھل کھانا شروع کرے گا، کھاتے کھاتے اس کا دل، اب مثلا کیلا شروع کیا اس نے تو کھاتے کھاتے دل کے اندر آیا اب سیب کھانا چاہیے، وہی کیلا سیب بن جائے گا. سیب کھا رہا ہے، سیب کھاتے کھاتے ذہن کے اندر آیا انگور کھانا چاہیے، وہی سیب انگور بن جائے گا. ہزاروں سال کھاتا رہے گا، ہزاروں سال دماغ سوچتا رہے گا، وہ بنتا رہے گا. پھل بدلتے رہیں گے، ذائقے بدلتے رہیں گے، اور جتنا چاہے کھا لے. ایک ڈکار آئے گی سب ہضم، اور ڈکار بھی خوشبودار آئے گی. یہاں تو میں کھانے کے بعد ڈکار آئے منہ کا ذائقہ خراب کر دیتی، لیکن وہاں جو ڈکار آئے گی وہ خوشبودار ہوگی، معطر. ایسا اطمینان. جوانی ملے گی، بڑھاپے کا ڈر نہیں ہے کہ بڑھاپا بھی کبھی آئے گا. صحت ملے گی، بیماری کا ڈر نہیں ہے. یہاں تو آدمی جنا 40 سال کا ہوتا ہے، اب ڈر نہیں ہوتے بڑھاپے کی طرف چل پڑا، میں ختم، اب جا رہا ہوں اینڈ کی طرف. وہاں ہی نہیں ہے. صحت ملے گی، بیماری کا نام و نشان نہیں ہے. وہاں خوشیاں ملیں گی، غم کا نام و نشان نہیں ہے. کسی چیز کے پرانے ہونے کا ڈر نہیں ہے، ختم ہونے کا ڈر نہیں ہے. یعنی بہت لگتا ہے یار آدمی وہاں اکتائے گا نہیں، وہاں جنت میں رہ رہے کتنی زندگی گزارنے، اکتائے گا نہیں. اکتائے گا نہیں نا، وہاں ہر روزانہ نہیں ہوگی، ہر چیز روزانہ نہیں، ہر ذائقہ نیا ہوگا، پہلے سے بڑھ کر ہوگا، پہلے سے عمدہ ہوگا. تو اب یہ دو زندگیاں ہیں، ایک یہاں کی ہم من پسند زندگی، اور ایک مرنے کے بعد، کیا مرنے کے بعد زندگی ملے گی، وہ من پسند زندگی. لیکن ہم اس زندگی کو اب وہ محنت زیادہ کر رہے ہیں بنسبت اس زندگی کے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ سب ہمارے ہاتھ سے نکلنے والی ہے، ریت کی طرح نکل رہی ہے ہاتھ سے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی رہے گی. تو اس کو اوپر نہیں کر رہے کوشش. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کا اعمال نامہ وزنی ہو گیا من پسند زندگی میں ہوگا. ابھی ایک یہ پہلے یہ بڑا اعتراض ہوتا تھا کہ اعمال نامے تلیں گے کیسے، اعمال نامے کیسے تلیں گے. لیکن سائنس نے ترقی کی ہے، ہمارے بہت سارے مسئلے حل کر دیے سائنس نے ترقی کرنے کے بعد. جب ہم میٹر بخار کو تول لیتے ہیں، کتنا بخار ہے، درجہ حرارت کو تول لیتے ہیں، ہوا کے دباؤ کو تول لیتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو نا یہ تل سکتی ہیں چیزیں ساری کی ساری. بلکہ اب تو ہمارے دودھ والوں کے پاس ایسا آلہ آ گیا ہے، اگر وہ دودھ اس میں ڈالا جائے تو وہ بتا سکتا ہے کہ اس میں اتنا پانی ہے اس دودھ کے اندر. یعنی یہ تک بھی پتہ چل جاتا ہے اب یہ والا.
ایک تو کریم کا پتہ چلتا ہے پہلے کریم کتنی ہے، اب پانی بتا دیتا ہے اس کتنا فیصد کے اندر پانی ہے دودھ کے اندر. تو یہ سب چیز تل گئی، ہمیں آسان کر دیا. جب یہ تل سکتی ہے تو عمل بھی تل سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم قیامت دن ترازو لگائیں گے، ترازو، وہاں تمہارے اعمال نامے تلیں گے. تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ تلنا بھی کوئی مشکل بات نہیں، اللہ تلوائے گا. اب یہ ہے کہ بھائی عمل نامہ بھرے گا کیسے، اس کو بھرنا کیسے؟ اب بعض تو اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت اعمال وزنی ہوں گے. اعمال تو 3 شرطیں ہیں اعمال کے قبول ہونے کی، اعمال کے صحیح ہونے کی. سب سے پہلے تو ایمان. نیکی کا ثواب ملنے کے لیے آخرت میں ضرور ایمان ہونا ضروری ہے. اگر آپ نے زندگی میں جتنی بھی نیکی کی ایمان آپ کے پاس نہیں ہے تو آخرت میں ایک چمن اس کے لیے ملے گی. اور اللہ رکھتا کسی ہے، اللہ کافروں کو دنیا میں ان کی نیکیوں کا بدلہ دے دیتا ہے. ایک صحابی ہیں، مسلمان ہو گئے تھے، پہلے مسلمان نہیں تھے. وہ کہتے تھے میرے اونٹ نہ 2 اونٹ بھاگ گئے، تو میں ان کی تلاش میں نکلا. تو ایک بیٹھا ملا، ایک خیمہ لگ رہا تھا، وہاں کسی عورت کے کڑھانے کی آواز آ رہی تھی. یہ جا کر بابا وہاں اونٹنی بابا کے پاس بندھی ہوئی تھی. تو بابا نے کہا میری اونٹنی ہے، بھاگ کے آ گئی ہیں، میں اپنی اونٹنی لینے کے لیے آیا ہوں. اس بابا نے کہا ٹھیک ہے تمہاری تو تم لے جاؤ. تو کہا اندر کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا عورت کے ہاں بچے کی ولادت کا وقت ہے، تو میں اس لیے بیٹھا ہوں پتہ چلے کہ لڑکا ہوتا ہے کہ لڑکی ہوتی ہے. اگر لڑکی ہوگی تو ابھی میں اس کو دفن کر دوں گا، اگر لڑکا ہوگا تو میں اس کو پال لوں گا. تو انہوں نے کہا ہے، اب ان کے دل سے خیال آئے یار، حالانکہ مسلمان نہیں تھا اس وقت، چونکہ عربوں کے ہاں یہ عام رجحان تھا، وہ بیٹی کو ذلت کی چیز سمجھتے تھے، بیٹوں کو عزت کی چیز سمجھتے تھے. حالانکہ ذلت تو بیٹے سے مل سکتی ہے. بعض اولاد اپنے ماں باپ کا نام خراب کرتی ہے، ماں باپ کو ذلیل کروا دیتی ہے، ذلیل کروا دیتی ہے، اس کا وہ بھی ہوتی ہے. لیکن وہ ان کے ہاں بیٹی، یہ جو دمادی والا رشتہ تھا، یہ ان کے ہاں عزت کے خلاف تھا ان کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے تو ہمارے علماء فرماتے ہیں عورت کو عزت ملی اسلام سے ملی ہے، اور یہ عورتیں اسی اسلام کے باغی ہیں. انہیں وہی اسلام اچھا تھا، ورنہ انہیں پہلے کون پوچھتا تھا انہیں. یہ یورپ والے کتنے سال تک، تو میرا یہ مطلب 100 سال 150 سال پہلے کی بات ہوگی، وہ عورت کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ عورت بھی انسان ہوتی ہے. یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کوئی حق نہیں تھا ان کے، پڑھائی لکھائی کچھ نہیں تھا. اسلام نے عزت دی عورتوں کو، لیکن ہماری عورتیں اس اسلام سے بھاگی جسے عزت دی ہے. دیکھو نا کیسے انتظام کر کے رکھا ہے اللہ نے، کیسے، یعنی چھوٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے، گھر میں ہے، شادی ہو گئی شوہر کی ذمہ داری، پھر کی ذمہ داری میں آ گئی. اور تینوں کے لیے فضائل ہیں. باپ پالتا ہے، حضور نے فرمایا جو 2 بیٹوں کی پرورش کرے گا جنت میں یوں میرے ساتھ ہوگا. ایسے ایک کی کر لے، فرمایا وہ بھی میرے ساتھ ہوگا. شوہر کے ذمے میں گئی تو فرمایا یہ جو شوہر نان و نفقہ بیوی پر خرچ کرتا ہے صدقے کا ثواب ملتا ہے. اولاد ذمہ دار بنی، جنت پاؤں کے تلے رکھ دی اس کے. اسی جو باہر جماعتیں جاتی ہیں اور وہ بسا اوقات عورتیں وہاں کی پوچھتی ہیں، جو انگریز عورتیں یا وہاں کی عورتیں، پھر تمہارے کمانے خرچ کرنے کا کیا سلسلہ ہے؟ انہوں نے کہا جب اپنے گھر میں ہو تو باپ خرچ کرتا ہے، شادی ہو جائے شوہر خرچ کرتا ہے، شوہر کو اولاد خرچ. تم عجیب لوگ ہو، ہمارا خود کمانا پڑتا ہے، سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں. تو بڑی متاثر، اس بات سے بڑی متاثر ہوتی ہیں کہ تم کماتی نہیں ہو. یہ ہمارے ڈبل لائن پہ ایک ہیں مکینک ہیں، ان کا بڑا بھائی امریکہ میں رہتا ہے، تو ان کے گھر کے سارے مرد ساری خواتین جاب کرتے ہیں، سارے خواتین اور سارے وہ. اور ہمارے یہاں وہاں ہمارے آئیڈیل وہ لوگ ہیں ہمارے یہاں، وہاں کا ماحول، وہاں کا معاشرہ، ہم وہاں کی تعریفیں کرتے ہیں، ایسا اچھا نظام، ایسا اچھا نظام، فلاں اچھا نظام. لیکن ہم مسلمانوں کے لیے کوئی اچھا نہیں ہے. ابھی میں نے کالم پڑھا تھا، ہمارے بڑے مصنف گزرے علی طنطاوی رحمۃ، بڑے گزرے ہیں. ان کی پوتی نے لکھا تھا، ان کی پوتی نے کہا کہ ہمارے دادا نے ہمیں کسی کو باہر نہیں جا کے سیٹل نہیں ہونے دیا، چونکہ دادا بڑے نامی گرامی آدمی تھے، دنیا میں جہاں چاہے جا کر سیٹ ہو سکتے تھے، لیکن ہمیں باہر نہیں جانے دیا.
تو ہم بڑے غصہ کرتے ہوتے ہیں، عجیب بابا ہے، ایسے جو نا پرانے ذہن کا آدمی، ہمیں چھوڑتے نہیں ہے، یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے. تو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ لڑکی کہتی ہے کہ ہمارے تو بڑے ہوشیار سمجھدار آدمی تھے، کیونکہ ہمارے خاندان میں سے جو ان کے پوتا جو جا کے باہر سیٹل ہوئے ان میں 16 لوگ کافر ہو چکے ہیں. 16. اس نے پورا ایک وہ بتایا کہ جو 100 سال پہلے گئے نا باہر ممالک میں گئے، ان میں 90% کافر ہو چکے ہیں. جو 80 سال گئے انہیں 60-70% کافر ہو چکے ہیں، اور جو 40 سال پہلے گئے ان میں 25% میں بھی کافر ہو چکے ہیں. ان ایسا ماحول، ایسا معاشرہ، ہمیں ہمارے لیوائٹ، ہم بھاگ کے جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، ایسے خواہ میں شوق لگے. بس ایک پڑوسن گائے دہی تو کیسے رہے صحیح، بس کو دیکھ وہ گیا اور یہ گیا، کچھ بھی نہیں. حالانکہ فرمایا تھا ہمیں تو کہا گیا تھا کافروں کی آگ میں سے آگ مت لینا، تمہاری ٹھیک نہیں ان کی آگ میں سے آگ لینا. تو بہرحال میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ بھائی جو نا ایمان ضروری ہے. تو ان شخص نے انہوں نے بابا سے کہا کیا کرو تم بچی کو، اگر بچی کو دے نا مارو نہیں، مجھے دے دو، اور بدلے میں 2 اونٹنیاں لے لو. 2 اونٹنیاں 2 گاڑیاں دے دی. مطلب اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تو مارنی تھی، تو لے جا. اب کہنا مجھے اس کا چسکا لگ گیا کہ جہاں میں کہ کسی کے بچی پیدا ہوئی ہے اور اس کو ماریں گے پالیں گے نہیں، تو میں جاتا، میں 2 اونٹنی کا آفر کرتا اور میں ان سے بچی کو لے آتا تھا. تو کہا رسول اللہ میں نے 360 کم، میں عدد بھول رہا ہوں تھوڑا سا، 360 اتنی لگ بھگ میں نے بچیاں بچائی ہیں. تو مجھے اس کا آخرت میں اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اگر وہ ایمان نہیں لاتے پھر تو لیکن دنیا میں ان کو کچھ نہ کچھ دینا تھا، لیکن ایمان لے کر آیا تو سب آخرت میں کیا ہو گیا؟ ذخیرہ جمع ہو گیا. تو ایمان شرط ہے سب سے پہلے عمل کے، آخرت میں عمل کے قبول ہونے کے لیے، ورنہ کیا ہوگا؟ وَقَدِمْنَا مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اللہ فرما رہے ہیں ہم ایسے ان کے گرد اڑا دیں گے، ان کے اعمال کو کوئی کام نہیں آئیں گے، ایمان نہیں ہوگا. تو دوسرا اخلاص، جو عمل میں وزن پیدا ہوگا اخلاص سے پیدا ہوگا. غالباً میں نے آپ کو پہلے بھی حدیث سنائی تھی کہ جب اللہ پاک نے زمین کو بنا، زمین ہل رہی تھی تو اللہ نے پہاڑوں کو اوپر گاڑ دیا تھا. یہ پہاڑیں میخیں ہیں، زمین کے کیل ہیں جنہوں نے زمین کو تھاما ہوا ہے ہلنے سے. یہ جتنے زمین کے اوپر اتنا زمین کے نیچے بھی ہیں پہاڑ، اتنا. تو کرا جب یہ نا تو اللہ نے زمین پہاڑوں کو دیا، تو فرشتے بڑے حیران تھے کہ بڑی مضبوط چیز اللہ نے بنائی ہے، زمین کو، پوری زمین کو روک کر رکھ دیا اس نے. تو کہا یا اللہ اس پہاڑ سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے دنیا کے اندر؟ فرمایا ہاں، آگ، وہ لوہا ہے جو پہاڑ کو بھی کاٹ دیتا ہے. آپ دیکھو گا کٹے ہوئے پہاڑی علاقوں میں جہاں روڈ بنے آپ دیکھا ہوگا کیسے جگہ سے کاٹ رکھے ہیں. اور اب جو ٹرمینل بنے ہیں اس پہ سی پیک میں بنے، آپ دیکھ حیران رہ جائیں گے کہاں سے نیچے سے کھودا ان لوگوں نے، تو کاٹ کے رکھ دیا سارا. پھر کہا تو آگ لوہے سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ فرمایا ہاں، آگ جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے. پھر سوال کیا آگ سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ فرمایا پانی جو آگ کو بجھا دیتی. پھر فرمایا پانی سے بھی طاقتور چیز ہے؟ فرمایا ہاں، جو پانی کو بخارات بنا کے اڑا دیتی ہے، بادل بنا کے اڑاتی ہے. تو کہا بادل سے بھی طاقتور ہے؟ فرمایا ہاں، مومن بندے کا وہ عمل کہ دائیں ہاتھ سے دے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، سب سے زیادہ طاقتور ہے. یعنی جو اس اخلاص والے عمل میں طاقت ہے وہ نہ پہاڑ میں ہے، نہ آگ میں ہے، نہ ہوا میں ہے، نہ پانی میں ہے. جو اخلاص سے کیے ہوئے عمل میں طاقت ہے. یہ دیکھا نہیں بس ہوگا بندہ تھوڑا سا عمل کرتا ہے اور اللہ اس کی مغفرت کے پروانے جاری کر دیتا ہے. ایک فاحشہ عورت زندگی بھر گناہوں میں گزاری، زندگی بھر. جب آخر مرنے کا وقت آیا تو اس کو بیت الخلاء لے جانے لگے. اتنے میں اذان کی آواز، اس نے کہا ٹھہر جاؤ، اذان ہونے دو پھر لے کر جانا. اللہ نے اس کوشش کر دی. ایک فاحشہ عورت نے بلی کو، کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ نے اس پہ مغفرت کر دی. تو اخلاص کا تھوڑا سا، اس لیے کوئی نیکی، فرمایا کسی نیکی کو حقیر مت جانو، پتنی کون سی نیکی جو ہے اللہ کے مقام دلا دے. اور پھر ویسے بھی ایک نیکی دوسری کو کھینچتی ہے، اسی طرح ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے. اسے کسی نیکی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. آج میں نے چھوٹی نیکی کی، اللہ اس کی برکت سے کسی بڑی نیکی کی توفیق دے گا، اس کے بعد اس سے بڑی نیکی کی توفیق ملے گی، اس کے بعد اس سے بڑی نیکی کی توفیق ملے گی.
اور اگر گناہ کر لیا تو پھر یاد رکھنا گناہ بھی دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے. آج اس گناہ کو جی چاہ رہا ہے، کل دوسرے گناہ کو جی چاہے گا، پرسوں تیسرے گناہ کو جی چاہے گا. یہ ہوتے ہوتے اس طرح گناہ کرتے کرتے انسانی سے نکل جائے گا، انسان سے نکل جائے گا. آج ہمارے مفتی صاحب بیان میں فرما رہے تھے کہ دیکھو انسانیت کا سب سے کم درجہ جب انسان انسانی سے نکلتا ہے اور حیوانیت کے پہلے درجے میں پڑتا ہے تو اس کا پہلا درجہ کیا ہے؟ اپنا فائدہ. دوسرے بھاڑ میں جائے، میرا فائدہ ہونا چاہیے. اور یہ مثال ہے بھیڑ بکریوں والی. بھیڑ بکریوں والی کھانے سے تعلق ہے، کسی کا بگڑ رہا ہے، بن رہا ہے، کوئی فائدہ ہو رہا ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں، اپنا پیٹ بھرنا انہوں نے. تو کہا پھر یہ بھی بن جائے، انسان بھی بھیڑ بکری کی طرح بن جاتا ہے. یہ حیوانیت کا پہلا درجہ. تیسرا درجہ، دوسرا درجہ، اگلے کی بگڑے میری بن جائے. بھیڑیا، پہلے انسان بھیڑ بنتا ہے پھر بھیڑیا بنتا ہے، یعنی اگلے کی بگڑے میری بنے. نقصان کرتا ہے نا، دوسرے کو مال کھاتا ہے وہ. اس لیے تو جب آپ صحابہ دین کے محنت میں لگے ہوئے تھے تو ہر چیز، چونکہ اللہ پاک نے ہر چیز دلوں کے اندر، جب انسان اللہ والا بنتا ہے نا، اللہ والا بنتا ہے تو اللہ مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتے ہیں، محبت مخلوق کے دلوں میں. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام سے، جبریل آسمان میں اعلان کرو کہ میں رب فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی سارے سے محبت کرو. تو سارے آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں اللہ جبریل جاؤ زمین پر جا کے اعلان کرو، زمین پر، اور جا کے اعلان کرو اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اے زمین کے درندوں، چرندوں، پرندوں، انسانوں، حیوانوں، تم بھی اس سے محبت کرو. سارے انسان اس سے محبت کرنا شروع کرتے ہیں اس اعلان کی برکت سے. تو اللہ محبت ڈالتا ہے، اور اگر بے دینی ہوگی تو ڈال دے گا نفرت. تو پھر بھیڑیا بنتا ہے. اور تیسرا اس سے بڑھ کر درجہ کیا ہے؟ میری بگڑے، میری چاہے بنے نہ بنے، اگلے کی بگڑنی چاہیے، اگلے کی. پھر وہ سانپ اور بچھو بنتا ہے. سانپ کاٹتا نا، سانپ کو کاٹنے سے پیٹ نہیں بھرتا، یا بچھو آپ کاٹے گا اس کا پیٹ نہیں بھرے گا اس سے، لیکن وہ کاٹتا ہے. پھر انسان بھی یہی بنتا ہے، مجھے فائدہ ہو یا نہ ہو اس کا نقصان ہونا چاہیے. پھر حسد بھی کرے گا، بغض بھی رکھے گا، غیبت بھی کرے گا، کینہ بھی رکھے گا. پھر سارے عیب اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں. تو دوسرا میں نے کہا عمل کے، ہاں میزان عمل میں، عمل وزن میں پیدا کرنے کے لیے دوسرا اب کیا چیز کیا؟ اخلاص. پہلا ایمان، دوسرا اخلاص. اخلاص ہوگا تو عمل کے اندر قیمت پیدا ہوگی، جان پیدا ہوگی. ورنہ فضائل عمل، حدیث پڑھتے ہیں فضائل اعمال کے اندر کہ اول وہلا میں جن لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا سب سے پہلے شہید کو بلایا. کتنا بڑا درجہ شہید کا. فرمایا زمین کا، شہید کا زمین پر قطرہ بعد میں گرتا ہے، مغفرت پہلے ہو جاتی ہے، اتنا. لیکن اس کو بلایا جائے گا. ہاں بھائی کس لیے کیا؟ وہ کہیں گے جی اللہ تیرے دین پہ جان قربان کی، یہ کیا وہ کیا وہ کیا. کہتا ہے اس لیے نہیں کیا، سب اس لیے کیا لوگ تجھے بہادر کہیں، بڑا جنگجو کہیں، بڑا کمانڈر کہیں. وہ تجھ سے کہا جا چکا، جو تجھے تیرا مقصود تھا تجھے مل گیا، تیری واہ مقصود تجھے مل گئی، واہ اس کے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا. یعنی کسی اور گناہ کے بارے میں نہیں کہا، نماز چھوڑی، زنا کیا، ڈکیتی ڈالی، چوری، کسی اور گناہ کا تذکرہ نہیں کیا، صرف اس ایک گناہ پر دکھلاوا کیا تھا. مالدار کو بلایا جائے گا. ہاں بھائی کیا کیا؟ نعمتیں نہیں ملی تجھے؟ ملی. کہہ رہا جی نعمتیں بالکل ملی، اقرار کرے گا. کیا کیا ان نعمتوں میں؟ تیرے ایسا کو مسئلہ جہاں خرچ کرنے تیرے رضا میں نے خرچ نہ کیا، اللہ جہاں تو چاہا میں نے خرچ کیا. تو اللہ فرمائیں گے جھوٹ کہتا ہے، اپنی واہ واہ کے لیے کیا تھا. لوگ سخی کہیں بڑا مال خرچ کرتا ہے، اس لیے کیا تھا، اس لیے جا، اس کو بھی جہنم میں پھینکا جائے گا. اور تیسرے عالم اور قاری کو بلایا جائے گا. ہاں بھائی کس لیے کیا؟ وہ کہتا کہ دین پڑھا، پھر پڑھایا. کہا نہیں، اس لیے کہا لوگ قاری صاحب کہیں، لوگ مولوی صاحب کہیں، لوگ مفتی صاحب کہیں، اپنی واہ واہ کے لیے تو نے سارے کام کیے، ان کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو آپ اندازہ کریں. تو اخلاص، اور یہ شیطان بہت بڑا ظالم آدمی ہے، یہ بڑی بڑی پرانی نیکیاں اخلاص سے ضائع کروا دیتا ہے، بڑی بڑی نیکی. ایک آدمی نے حج کیا ہوگا 20 سال پہلے، مہمان آ گیا. اب اس کو کیا کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو یا اپنے خادم کو، کیا کہہ رہا ہے وہ فلاں گلاس لے کر آ جو 20 سال پہلے میں حج سے لے کر آیا تھا.
حالانکہ حج کا نام لینا ضرورت ہے، حج کا نام لینا گلاس لیا بس، لیکن کیا کہہ دیا، وہ 20 سال پہ جو حج کے نا وہ گلاس لے کر آ، تو وہ سارا عمل ضائع۔ تو اب یہ دو چیزیں ہو گئیں، ایمان، اخلاص، اور تیسرا چیز جو ہے اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، جس میں یہ نہیں ہوگا اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ جتنا چاہے اچھا عمل ہو، جتنا عقل میں ٹھیک لگے، دیکھنے میں اچھا لگے، لیکن اگر اس میں اللہ کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود نہیں ہے، وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، چاہے جو بھی ہو۔ اس لیے جب ہم کسی چیز کو دین سمجھ کر کریں کہ یہ دین ہے، تو دین کے اندر یہ دو باتیں ہونا ضروری ہیں، ہماری عقل کے مطابق ہو یا نہ ہو، ہمارے رسم و رواج کے مطابق ہو یا نہ ہو، ہمارے ماحول کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ جب ہم کسی چیز کو دین سمجھ کر کر رہے ہیں، اس کے اندر یہ دو باتوں کا ہونا ضروری ہے، ورنہ اس کا دین سے کوئی تعلق دور دور کا بھی نہیں ہے۔ بس اوقات ہماری سمجھ میں ایک بات آ رہی ہوتی ہے، عقل میں ایک بات آ رہی ہوتی ہے، ہم اس کے حساب سے کر رہے ہوتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے اللہ کا حکم کیا، نبی کا طریقہ کیا ہے۔ اور دیکھیں، جب ہم کسی عمل کو دین بنا کسی عمل کو، پھر ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے، دلیل، عقلی دلیل سے کام نہیں چلے گا کہ عقل میں آ رہی ہے ایک بات، فلاں بھی تیسے کرتے ہیں، فلاں بھی تیسے کرتے ہو، یہ کوئی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا مشہور ہے ربیع الاول پہ حضرات لائٹیں لگاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، اور تو ہم کہتے ہیں جی یہ تو صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ انہیں دلیل صحابہ کے زمانے سے ثابت کرنا چاہیے، جو دین تھا صحابہ کے زمانے میں موجود تھا، یا اس کی کچھ نہ کچھ نقل کچھ موجود تھی، کچھ نہ کچھ۔ ہمیں کیا کہتے ہیں، صحابہ کے زمانے میں کاریں کہاں تھیں، تم کاروں میں کیوں بیٹھتے ہو؟ بتائیے کوئی دلیل ہے اس کی؟ تو کوئی دلیل تو نہیں اس کے کرنے کی۔ بھائی اگر تم اس کو دین بنا کر رہے ہو، ہم کب کہتے ہیں کار میں بیٹھنے سے نیکیاں ملیں گی، یا کار میں بیٹھنا عبادت کا کام ہے، ہم تو نہیں کہتے کسی کو۔ تو دین جب ہم اس کو نہیں بنا رہے، اور جب آپ اس کو دین بنا رہے، تو پھر آپ کا دلیل تو دو نا کوئی، قرآن و حدیث سے ثابت کرو اس بات کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال دنیا میں حیات رہے، 63 سال، 63 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ربیع الاول کا، دیکھو نا اسلام میں ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کسی صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے بہت زیادہ۔ ہمارے تو 12 مشہور ہے نا، حالانکہ 12 میں وفات پکی ہے، پیدائش کے بارے میں وفات 12 پکی نہیں ہے، 8 یا 9 تاریخ، 8 یا 9 تاریخ ہے جو اس حساب سے بنتی ہے، لیکن صحابہ نے دھیان ہی نہیں دیا اس بات پہ۔ اس کو ہجرت کا جب سال کہاں سے شروع کریں، تو ربیع الاول سے کرنا چاہیے، نہیں، انہوں نے محرم سے شروع کیا، کہ اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ تو ہمیں تو ہمارا عملی دین ہے، ہمارا عملی دین ہے، باتیں عملی دین ہے، کر کے دکھانا ہے ہم نے تو اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ عمل میں وزن پیدا کرنے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایمان، اخلاص، اللہ کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اللہ کا حکم ہوا، نبی کا طریقہ نہیں ہوا، جب بھی قابل قبول نہیں ہے۔ نبی کا طریقہ ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، تب بھی قابل قبول۔ دونوں باتیں ملیں گی آپس میں تو بات بنے گی، ورنہ عمل عبادت نہیں بنے گا۔ تو اللہ فرمانے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس جس کا میزان عمل بھاری ہو گیا، بھاری ہو گیا، اس جگہ سورہ اعراف کے اندر ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پس وہ من پسند زندگی کے اندر ہوں گے، یعنی جو اللہ کو یہاں خوش رکھے گا، اللہ اس کو مرنے کے بعد خوش رکھے گا، اور جو یہاں اللہ کو خوش نہیں رکھے گا تو مرنے کے بعد اللہ بھی اس کو خوش نہیں رکھے گا۔ تو جیسے اللہ کو یہاں نعوذ باللہ وہ کرتے ہیں نا، تکلیف دیتے ہیں، اب دیکھو نا بیٹا باپ کی نہ مانے، باپ کیسی تکلیف ہوتی ہے، غصہ بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اللہ ہمیں کتنا برداشت کرتے ہوں گے؟ کبھی سوچا اس بات کو کہ اللہ ہمیں کتنا برداشت کرتا ہے؟ سب کچھ اللہ کا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، زندگی اس کی دی ہوئی ہے، صحت، جوانی سب اس کی ہوئی ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کی نہیں مانتے، تو وہ کیسے ہمیں برداشت کرتا ہے؟ دیکھیں، سمجھتے نہیں بات کو، ہمارے چھوٹا ہماری بات نہ مانے تو ہمارے پہ کیا ہوتا، ہم پہ کیا کرتے ہیں ہم، لیکن وہ دیکھو کتنا رحیم کریم ذات ہے، نہیں کہتا کچھ، نہ کھانا بند کرتا ہے، ورنہ سننا گناہ کرے، یہ بندہ نماز میں نہیں اٹھا اس کی صبح کے ٹائم میں، چلو بھائی اندھا ہو جا، تو نماز میں نہیں آیا، اس کی ٹانگ توڑ دو، اس کی اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اس کا ہاتھ توڑ دو، تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن نہیں، کتنا کرم ہے اللہ کا
اور کتنی اللہ کی وہ ہے مہربانی ہے کہ اللہ ہم سب کے باوجود بھی نہیں کرتا. تو جو کو یہاں راضی کرے گا اللہ اس کو وہاں راضی کرے گا. اور راضی بھی کیسا کرے گا؟ پھر اس کی سوچ و گمان. حضور نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ایسی چیزیں دے گا آنکھ نے دیکھی نہیں ہوں گی، کان نے سنی نہیں ہوگی، دل سوچ نہیں سکتا. حالانکہ دل سے ہم کیا کیا سوچ سکتے. میں دل سے سوچوں چاہے جہاں کا بادشاہ بن جاؤں، خیالات میں محل کھڑے کر لوں، قانون کا خزانہ جمع کر لوں، خیالات میں کر سکتا ہوں. کتنی بڑا بڑا سوچ سکتا ہوں. اللہ فرمانا ہے جنت میں ایسی نعمتیں دل سوچ ہی نہیں سکتا، یعنی انسان کے وہم و گمان میں آ نہیں سکتی ہیں. یہ زندگی ملے گی. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا اعمال نامہ ہلکا ہو گیا. اعمال نامہ ہلکا ہو گیا، اب یعنی تول رہے اعمال کم، نیک گناہ پڑ رہا جھک گیا، نیک پڑ رہا اٹھ گیا. اور ہوگا والوں کا فضل اعمال کے اندر حدیث ہے نا، 99 دفتر گناہوں کے لائے جائیں گے اور اس بندے سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی کوئی فالتو تو نہیں لکھا گیا، تو نے نہ کیوں فرشتوں نے لکھ لیا ہو؟ نہیں جی بالکل صحیح لکھا ہوا ہے. اب یہ سوچ لے گا کہ میں گیا یہ 99 دفتر کا، ٹھہر جا ظلم نہیں ہوگا تیرے اوپر، ایک نیکی تیری ہمارے پاس ہے. تو لایا جائے کہ ایک نیکی ان کے مقابلے میں کیا کام کرے گی. تو 99 دفتر ایک طرف ہوں گے، وہ پلڑے میں لا کے ایک نیکی، اور کیا ہوگا؟ وہ اخلاص سے پڑھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا، وہ پلڑے میں رکھے گا، وہ سارے نام اڑنا شروع ہو جائیں گے اوپر کو، ایسا ہو جائے گا ٹھک کر کے نیچے. ایسا عمل میں اللہ وہ دے گا. تو فرمایا جس کے اعمال نامہ ہلکا ہو گیا فَأُمُّهُ ہاویہ، بس اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. یہ جہنم کے ایک وادی کا نام ہے ہاویہ. اس کا اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، جہنم کی گھاٹی ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تمہیں کیا پتا وہ کیا ہے. چونکہ ہم یہاں کی تکلیفیں ہمارے سامنے ہیں، یہ نمونہ ہے سارا. یہ خوشی اللہ نے نمونہ دکھایا کہ یہ خوشی ہوتی ہے، غم کا دکھایا ہے نمونہ یہ ہوتا ہے. یہاں کی بھوک نمونہ ہے، یہاں کی پیاس نمونہ ہے، یہاں کی جوانی نمونہ ہے، یہاں کی صحت نمونہ ہے. اور اصل تو وہاں ہے جہنم میں. تکلیف اصل وہاں ہے، غم وہاں ہے، اصل پیاس وہاں ہے، بھوک وہاں ہے. اور پھر وہاں کیا ہوگی؟ وہاں کوئی کسی کو تسلی دینے والا بھی نہیں ہے. کچھ لوگ یہاں تکلیف آتی ہے نا تو کوئی نہ کوئی حوصلہ دینے آتے، محلے والے آتے، رشتہ دار آتے. وہاں کوئی پاس نہیں آئے گا، خود ہی بیتنی پڑے گی سارے اپنے اوپر. آج ہم اولاد کے لیے، اس کے لیے، میں اولاد کے لیے کر رہا ہوں، وہاں جہنم میں اکیلا ہوگا، کوئی اولاد پاس نہیں آئے گی اس کے. اگر اس کو دیندار نہیں بنایا ہوگا، دین پر نہیں چلایا ہوگا، تو جلے گا جلب سارا. ایسی کماتا رہا نا تو کرتے رہے. تو پھر یہاں سب نمونہ ہے، اصل وہاں ہے، وہاں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا پتا وہ کیا ہے. نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم. لا تدعنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا دین الا قضیتہ ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين دمر اعداءك اعداء الدين يا رب العالمين. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.